ایشیا کپ جب سے شروع ہوا ہے تب سے ہمارا جو لوگوں کے اوپر تنقید کرنے کا، ہمارا جو لوگوں کے برے کاموں کے اوپر بات کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ بند ہو چکا تھا. لیکن اب ایشیا کپ ختم ہو گیا تو ہم واپسی ایکٹیو ہو چکے ہیں فیملی ولاگر کی طرف اور جو کرنچ کانٹینٹ پاکستان کے اندر بناتے ہیں ان کی طرف. کیونکہ ہمارا کام یہی ہے کہ بھائی جو بھی بندہ غلط کام کر رہا ہے اس کے کام کے خلاف آواز اٹھانا، کیونکہ یہ ہمارا ایک جسٹیفائیڈ رائٹ ہے کہ بھائی ہم کسی کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر ایک بندہ اگر معاشرے کے لحاظ سے بہت زیادہ ایکسٹریم لیول کے اوپر غلطیاں پلس گھٹیا حرکتیں کر رہا ہو تو اس کے اوپر بات کر رہا تو بنتا ہے. چکر یہ ہے کہ بھائی آپ کے فیوریٹ یوٹیوبر رجب بٹ، ڈکی بھائی تو اندر ہے فیوریٹ، لیکن ابھی تو رجب بٹ ہی چل رہا ہے نا سب کا کہ بھائی وہ باہر بھاگا ہوا ہے، پاکستان سے بھاگا ہوا کیوں ہے. کافی سارے لوگوں کا یہ سوال آتا ہے، اس کا میں جواب دوں گا کہ کیوں بھاگا ہوا ہے. لیکن ابھی اس کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے، پہلے اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا پھر ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں. تو بھائی رجب پٹ کہتا ہے کہ بھائی پڑھ لکھ لیتا تو دھکے نہ کھانے پڑتے، کیونکہ تعلیم صرف علم نہیں دیتی، یہ تہذیب اور بات کرنے کا طریقہ بھی سکھاتی ہے. اگر میں بھی پڑھا لکھا ہوتا تو اتنی جدوجہد نہ کرنی پڑتی. یہ رجب بٹ کا اسٹیٹمنٹ ہے، بلاگ کے اندر اسٹیٹمنٹ دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بھائی ایک اچھی بات کریے کہ بھائی ایک عام انسان کے حساب سے اور ایک اچھے انسان کے حساب سے یہ چیز اچھی سوٹ کرتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو رجب بٹ کے اوپر فٹ کر دیں نا تو وہ بالکل فٹ نہیں کرتی. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں، کیا ریزن ہے. چکر یہ ہے، ایک بندہ پاکستان کے اندر عوام کے پیسے حرام خوری کے اندر لگا کر کروڑوں روپے کا نقصان کروا کر اپنا منافع لے کر پاکستان سے فرار ہے. اور اب وہ جب باہر ملک گیا ہوا ہے، نہ اس کو انگلش بولنا آ رہی ہے، نہ اس کو جو ہے نا اپنے آپ کو رہن سہن کا طریقہ سیکھنے کو آ رہا ہے. تو وہ کیا کر رہا ہے کہ بھائی وہ جو ہے نا صرف اور صرف ولاگنگ کرنے پہ لگا پڑا ہے. لوگ بھی اس کو پاگل بنا رہے ہیں، لوگ بھی گدھے بنا رہے ہیں. کیونکہ دیکھو گدھوں کو گدھا بنانا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ایک 2 نمبر بندہ ہے نا اور وہ اگر حرام خوری کرتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اس کے ساتھ مخلصی نہ دکھائیں. کیونکہ آپ اگر اس کے ساتھ مخلص ہو گئے نا تو وہ اس مخلصی کا فائدہ اٹھا کے آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا، آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی نقصان پہنچائے گا. اب رجب بٹ جو ہے نا وہاں پہنچ گیا، وہاں جا کے جو ہے نا لوگوں کے ساتھ جو ہے نا بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے. اور لازمی بات ہے، گوروں کا جب شہر ہوتا ہے تو وہاں پہ زبان بھی چلتی ہے انگلش. تو بھائی انگلش کا بھی جو ہے نا تھوڑا مسئلہ مسائل وہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جب بندہ یہاں سے اگر کروڑوں روپے کے گھپلے کر کے گیا ہو تو باہر ملک کے اندر جو ہے نا عوام ویسی لفٹ نہیں کراتی، کہتی ہے یار یہ تو چور ہے. پاکستان کے اندر تو لوگ اس کو چور کہتے ہیں گیملنگ کا بڑا کنگ بن کے بیٹھا ہوا تھا کہ بھائی یہاں پیسے لگا دو، اور جی ہم تو یہیں سے پیسے کماتے ہیں، ہم تو ہمارا روزگار ہی یہی ہے. تو یوٹیوب بیٹا کیوں چلا کے رکھا ہوا؟ یوٹیوب بند کرو، جاؤ وہیں سے پیسے کماؤ. کیوں چلا رہے ہو؟ نہیں چلاؤ نا بھائی. آپ کو اگر پیسے وہاں سے مل رہے ہیں، ساری چیز آپ کو آسائشیں وہاں سے مل رہی ہیں، تو پیسے یوٹیوب سے کیوں کما رہے ہو؟ فیس بک سے کیوں کما رہے ہو؟ ٹاٹا بائے بائے کرو فیس بک یوٹیوب کو اور سمپلی طور پہ اپنے جو ہے اسی سے پیسے کماؤ. لیکن نہیں، آپ کے منہ میں لگا ہوا تھا حرام کا نوالا. کیونکہ کروڑوں روپے کی جب شادی کرنی ہوتی ہے نا، کروڑوں روپے شادی میں لٹانے ہوتے ہیں اور شادیاں بھی لمبی نہیں چلتی. ابھی وہ بیبی کو بھی کانٹینٹ بنا کے جو ہے نا بیبی کا بابا کر دیا اس نے. ایسا نہیں وہ لگ رہا بے بچہ پیدا نہیں ہوا، کیا پیدا ہو گیا کہ اس کو جو ہے نا کانٹینٹ کے نام کے اوپر ہر دن جو ہے اس کو گھسیٹا جا رہا ہے کہ بھائی اس کے لیے میں نے یہ شاپنگ کر رہا ہوں، اس کے لیے میں یہ کر رہا ہوں، اس کے لیے میں گھر خرید رہا ہوں، اس کے لیے میں یہ کر رہا ہوں. بھائی آپ کو کچھ چیزیں سمجھنی پڑے گی. جو آپ نے پاکستانیوں کا نقصان کیا ہے نا، وہ پاکستانیوں کو پتہ نہیں ہے کہ کیا نقصان کیا ہے. اکثریت عوام غافل ہے آپ کے ان کانڈوں سے جو کانڈ آپ کر کے پاکستان سے بھاگ چکے ہو. ورنہ اگر اس عوام کو پتہ چل جائے نا کہ آپ نے کیا کیا بلنڈر کیے ہیں عوام کے نقصانات کے لیے، آپ نے کیا کیا اسٹیپ لیے ہیں، تو میں خدا کی قسم آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، آپ کو عوام جو ہے نا چوراہے پہ کھڑے ہو کے جوتیاں ایسی لگائے گی کہ آپ کے سر کے اوپر جو ہے نا ربڑ کی چپل سے ایسے نشان پڑیں گے کہ آپ کی نسلیں پوچھیں گی آپ سے کہ یار یہ کیسے ہوا ابا، یہ بتاؤ ہمیں. تو اس قسم کی آپ نے حرکتیں کری ہیں. اور آپ اب کی کہتے ہو کہ یار میں نے جو ہے نا پاکستانیوں کا کبھی برا نہیں چاہیا، میں نے یہ نہیں کرا، میں نے وہ نہیں کرا. بھائی یہ صفائیاں آپ کو دینی چاہیے تھی پاکستان کے اندر رہ کر. پاکستان سے آپ بھاگے ہوئے، مطلب قانونی طور پہ اور شرعی طور کے اوپر آپ نے اپنے اندر کوئی نہ کوئی 2 نمبری پالی ہے. اور وہ 2 نمبری صرف اور صرف آپ کے اوپر اس وجہ سے آئی ہے کیونکہ آپ نے وہ 2 نمبری کری ہے. 2 نمبری نہیں کری، حرام خوری کری ہے آپ نے. عوام کے پیسے کو حرام جگہ پہ لگا کر، عوام کے پیسے کو حرام جگہ پہ انویسٹ کروا کر آپ نے عوام کے پیسوں کو لوٹا ہے، اپنا کمیشن نکالا ہے. پبلک کے لیے جو ہے گاڑیاں خریدی، یہ خریدی، وہ خریدی، فلاں چیز کے لیے بنے، یہ کرا وہ کرا. ساری چیزیں جو ہے نا آپ جو کر رہے تھے نا، مجھے پتا تھا دیکھو ہر عروج کا جو ہے نا ایک زوال ہے.
اگر آپ عروج کے اندر اپنے آپ کو سیدھا رکھتے ہو، سیدھے کام کرتے ہو، تو سمجھ لو کہ آپ کی جو ہے نا سکسس آنے والے ٹائم کے اندر انکریز ہوگی، ڈیکریز نہیں ہوگی۔ لیکن جب آپ زوال کی طرف جاتے ہو، عروج کے اندر اپنی اوقات دکھاتے ہو نا، تو پھر زوال شروع ہوتا ہے، اور جب زوال شروع ہوتا ہے تب آپ کی 7 پشتوں کو جو ہے نا اس چیز کو جھیلنا پڑے گا۔ آپ تو بھاگ گئے، آپ کے گھر والے بھی بھاگ گئے، لیکن ٹینشن نہیں لو میری جان کے ٹوٹوں، آپ کو آنا پاکستان کے اندر ہی پڑے گا، کیونکہ گورے ممالک جو ہے آپ کے پیسوں کی قدر کرتے ہیں، آپ کی قدر نہیں کریں گے۔ وہ سمپلی طور پہ آپ نے حرام پوری کری ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایف آئی اے چاہے تو آپ کو 2-3 مہینے کے اندر لا سکتی ہے آرام سے، لیکن وہ اتنے پیسے خرچ کرے گی نہیں۔ ابھی وہ بابا اوپی جو ان کے ساتھی نا بھائی، ان کا ساتھی تھا، یہ سارے مل کے چور تو کھا رہے تھے ایک ساتھ پیسے، اب وہ بھی جو ہے نا آیا اور پکڑا گیا، وہ بھی گیا، وہ ڈکی بھائی بھی گیا، آپ کا بھی دن آئے گا انشاءاللہ، آپ بھی جاؤ گے۔ کیوں جاؤ گے؟ دیکھو، مجھے آپ سے کوئی پرسنلی طور پہ کوئی اٹیک نہیں ہے، نہ میں پرسنلی طور پہ آپ کے اوپر کوئی تنقید کرتا ہوں، میں آپ کے کام کو غلط کہتا ہوں، اور آپ کے کام غلط ہیں، آپ کو یہ چیز ماننی پڑے گی، اور اگر آپ نہیں مانتے پھر عوام آپ کو منوا لے گی انشاءاللہ، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، آپ کو سمپلی طور پہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ جیسے آج ایک باپ اپنے بیٹے سے ملنے کو ترس رہا ہے نا، وہی آپ کے لیے کافی ہے، کیونکہ آپ اگر پڑھے لکھے بھی ہوتے نا تو پھر بھی آپ جاہل ہی ہوتے، کیونکہ نسل کا جو فرق ہے نا وہ نسلی لوگوں کو ہی ملتا ہے۔